اس کے بعد ترتیب نزولی کے اعتبار سے دوسری بار جو سود کی شناخت بیان ہوئی اور اس سے روکا گیا وہ سورہ آل عمران میں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 جنگ احد کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں. اور اب چونکہ ایک قتال کا، اسلامی انقلاب کا یوں کہیے کہ جو آخری مرحلہ مسلح تصادم کا وہ شروع ہو چکا تھا، اور اس مرحلے پر تو اب ضرورت تھی مال کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے اور خاص طور پر قتال فی سبیل اللہ کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے مال بھی لگائیں، اپنی جانیں بھی لگائیں، تاکہ مجاہدین کے لیے ہتھیار بھی فراہم ہو سکیں، سواریاں بھی فراہم ہو سکیں، اور بھی دیگر جو بھی خوراک ہے اور وسائل فراہم ہو سکے. اب ایسے میں اگر خدا نہ خواستہ سودی ذہنیت برقرار رہتی ہے تو سودی ذہنیت کے نتیجے میں تو آدمی چاہتا ہے کہ مال سے مزید مال کمائے، تو کہاں ممکن ہے کہ وہ اپنا مال اس عظیم مقصد کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ذرا زیادہ سخت انداز سے ایک بات آئی، ورنہ پہلے خبری انداز تھا، پہلے انشائی انداز نہیں تھا، پہلے حکم نہیں تھا سورۃ الروم میں. اب حکمی انداز سے آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا، یعنی سود در سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو حرمت سود کے حوالے سے جو پہلا حکم آیا قرآن پاک میں وہ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 130. اس کے بعد پھر یہود کی مذمت میں سورۃ النساء کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ان کے اور بہت سارے جرائم بیان کیے، انہی میں سے ایک جرم یہ بیان بھی کیا کہ یہ یہودی سود کھاتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 160 آیت نمبر 161 ہیں. فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کی طرف سے جو کہ یہودی ہوئے ظلم کی وجہ سے، اس میں شرک بھی شامل ہے اور بھی ان کی بہت ساری ناانصافیاں اور زیادتیاں شامل ہیں. پچھلی ہی آیات میں تفصیل سے اس صورت میں ان کا ذکر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود کی طرف سے ظلم، اس ناانصافی کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی وہ پاکیزہ چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. یہ مضمون آتا ہے سورہ انعام میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں یہودیوں پر حرام کر دی تھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. لیکن حرام کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو وہ تھی جو ختم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کے ذریعے سے بطور سزا جو ہے وہ یہود پر یا اس قسم کی قوم پر کوئی چیز حرام کر دیتا تھا. اب تو کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی پاکیزہ چیز کو حرام کرے. لیکن ایک حرام کرنے کی اور صورت ہے جو آج بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے خزانے وہ روک لیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس خطے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں میں سے کوئی حد نافذ ہو جاتی ہے تو وہاں پر اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جو 40 راتوں کی باران رحمت سے نازل ہوتی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی حدوں کو نافذ نہ کیا جائے بلکہ اللہ کے احکامات کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے روک لیتا ہے، اور پھر وہ پریشانیاں آتی ہیں جیسی کہ ایک پریشانی سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پانی کی کمی کا مسئلہ ہے. تو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. ایک حرام کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے. تو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے پاکیزہ چیزیں جو کہ ان کے لیے حلال تھی حرام کر دیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب اس کے کہ وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے، مختلف سوالات کے ذریعے سے، اعتراضات کے ذریعے سے، شبہات دلوں میں پیدا کر کے اور ان کو صحیح بات کی طرف آنے سے روکتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور خاص ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ سود لیتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ انہیں اس سے روک دیا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق، جو بھی اور غلط طریقے ہو سکتے حرام خوری کے، چاہے وہ ملاوٹ ہو، چاہے وہ ناجائز منافع خوری ہو، چاہے وہ ذخیرہ اندوزی ہو، جس طریقے پر بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کا مال کھا لینا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان میں سے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. یہ ہے تیسرا مقام قرآن پاک میں کہ جہاں سود کی حرمت کا ذکر آیا. اور اس کے بعد پھر وہ کہ سورۃ البقرہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے بھی سورہ نساء اور سورہ آل عمران سے پہلے ہے، لیکن جو حرمت سود کے بارے میں آیتیں ہیں یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی
سن 9 ہجری میں، اور احادیث میں ان کی وضاحت ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں نازل ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نبوی کے بالکل آخر میں چونکہ سود کی حرمت کے بارے میں جو ہے وہ آخری حرمت کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، لہذا بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکے کہ آیا یہ بھی سود کی شکل ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر ایک بڑی پیاری بات فرما دی کہ بچو ربا سے بھی اور ریبا سے بھی۔ ربا کہتے ہیں وہ چیز کہ جس میں شک ہو، تو سیف سائڈ یہ ہے، محتاط سائڈ یہ ہے کہ جہاں بالکل واضح ہو کہ یہ ربا ہے اس سے بھی بچو، اور جہاں یہ محسوس ہو کہ نہیں اس میں کچھ شک ہے، پتہ نہیں سود ہے کہ نہیں ہے، تو محتاط جو ہے وہ روش یہ ہے کہ آدمی ربا سے بھی بچے، ریبا سے بھی بچے۔ تو اب یہ آخری آیتیں ہیں جو کہ نازل ہوئی سود کی حرمت کے بارے میں۔ اب یہ رکوع تو ایک ہی ہے لیکن جو ہے وہ اس میں 2 حصے ہیں کہ جن میں سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو کسی شیطان نے یعنی کسی جن نے چھو کر خبطی کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو۔ دنیا میں بھی وہ پیسے کے پیچھے دیوانے ہیں، انہیں کسی کی مجبوری کا، کسی کی بیماری کا، کسی کی جو ہے وہ بھوک کا انہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ وہ اس قدر سنگدل ہیں، اس قدر ان کا دل سخت ہے کہ انہیں صرف پیسے کی بنیاد پر پیسہ چاہیے۔ تو یہ جو ان کا پیسے کے پیچھے پاگل ہو جانا ہے یہ روز قیامت ظاہر ہو جائے گا۔ جب روز قیامت یہ سود خور کھڑا ہوگا تو نہیں کھڑا ہوگا مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو کر خبطی کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا، وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا انما البیع مثل الربا، کہ بے شک تجارت بھی تو سودی کی مثل ہے۔ تجارت میں بھی ہم 100 روپے لگاتے ہیں تو نفع ہو جاتا ہے، 110 مل جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے 100 روپے سود پر دے کر اور 110 لے لیے ہم نے تو اس میں کون سی بات ہے؟ تو ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ ہاں غلطی ہے، گناہ ہے، مجھے بچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میری کمزوری ہے ایمان کی، میں نہیں بچ رہا۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی ہیلے بہانوں سے کسی بھی برائی کے خلاف جواز پیش کرے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو کہا کہ وہ یہ بات جواز پیش کرتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، تم جو بیع کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، وہ بھی تو سود ہی کی مانند ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سود اور تجارت، کاروبار اور سودی قرضے میں جو فرق ہوتا ہے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ یہاں تو بڑا جو ہے وہ یوں کہیے کہ حاکمانہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے تجارت کو، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے سود کو۔ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ لہذا جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی آرگومنٹس دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کا حکم تو یہ ہے بس کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ باقی ہم سب جانتے ہیں کہ تجارت میں محنت بھی ہوتی ہے، تجارت میں رسک بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ سود میں نہ محنت ہے نہ رسک ہے، اور ایک آدمی صرف پیسے کی بنیاد پر پیسہ کھینچنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ انداز جو ہے بڑا سخت ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جس کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے یہ واعظ آ گیا، فَانْتَهَا، اور وہ رک گیا، وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اب اس کے لیے جو اس سے پہلے ہے وہ ہے اس کا، مزید پوچھا نہیں جائے گا کہ اس سے پہلے تم نے کتنا سود کھایا، اب جو ہے وہ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے ہے جو اس سے پہلے گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن وَمَنْ عَادَ، جس کسی نے پھر دوبارہ اس کا اعادہ کیا، اس کے سامنے حکم قرآنی آ گیا لیکن پھر بھی سودی معاملات کے اندر ملوث رہا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔